محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے تجربہ کار، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے جانکار، بڑے بڑے سرجن، بڑی بڑی کرسیوں والے، کئی پیسوں والے، لیکن ان کو ایمان سمجھ نہیں آتا، اللہ سمجھ نہیں آتے، اللہ کے نبی سمجھ نہیں آتے، اذان سمجھ نہیں آتی، مسجد سمجھ نہیں آتی، اللہ کا قرآن سمجھ نہیں آتا، دین سے دور ہے اور ایک غفلت میں اور اللہ کو ناراض کر کے اور اسی کی زمین پر اس کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا میں 4200 مذاہب ہے، 4200، اس میں سے ایک مذہب اسلام ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے ایمان دے دیا، ورنہ آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی، لیکن ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، اور ہم ہیں کہ اپنے نبی کو دیکھا نہیں، اپنے نبی کا زمانہ پایا نہیں، 1400 سال کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا، فضل فرما دیا، رحم فرما دیا، اور ہمارا جیک پاٹ لگ گیا کہ ایمان جیسا خزانہ، کہ ایمان ہوگا تو جنت ملے گی، ایمان ہوگا تو مسکراتے ہوئے چہرے سے اللہ کا دیدار ہوگا، ایمان ہوگا تو انسان کامیاب ہوگا، بغیر ایمان کے انسان دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کامیاب کون؟ فرمایا جس کو ایمان مل جائے، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جس طرح ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت، ویزا کی ضرورت، فرمایا اللہ کی جنت میں جانے کے لیے ایمان کے پاسپورٹ کی ضرورت اور پیارے نبی کی نقل اتارنے کی ویزا کی ضرورت۔ اگر اس کے پاس ایمان ہوگا اور وہ پیارے نبی کی نقل اتارتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ بلکہ یوں فرمایا جس کے پاس ایمان ہو اور وہ نیک اعمال کرتا رہے، اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ فرمایا ایمان تو مل گیا ہے، ایمان کا مل جانا یہ فخر کی بات ہے، اور ایمان کو اس دنیا سے بچا کر کے لے جانا یہ فکر کی بات ہے۔ ایمان مل گیا، کامیاب ہو گیا، فرمایا نہیں، ایمان کو بچا کر کے لے گیا تو کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں سب سے بڑا مالدار کون؟ فرمایا جو ایمان کی حالت میں اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا مومن خیرخواہ ہوتا ہے، سراسر خیرخواہ ہوتا ہے، وہ خیرخواہی کرتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ تو کہا بھولا بھالا ہوتا ہے، لوگوں کے کام میں ہاتھ بٹانے والا ہوتا ہے، لوگوں کی حاجت کیسے پوری ہو جائے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ہر ایک کا بھلا سوچتا ہے، بلکہ دشمنوں کا بھی اچھا سوچتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے نا تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھا، ورنہ ہر جگہ کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔
اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو اس کے راستے میں پھول بچھا. وہ کانٹے بچھا رہا ہے اس کا مقدر ہے اور تو پھول بچھا رہا ہے. یہ تیرے پھول جیسے عالی اخلاق ہے, یہ تیرے اخلاق کی پہچان ہے. فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے. ایک انسان کامل مومن ہو اور خیر خواہی نہ کرے, فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا. پیارے نبی نے صحابہ کے اندر یہ خیر خواہی کوٹ کوٹ کے بھر دی تھی. اگر یہ بات سمجھ آئے گی تو رمضان کیسے گزارنا انشاءاللہ وہ بات سمجھ آئے گی. مدینہ منورہ میں پانی کی بڑی قلت تھی. بہت سی مستورات کنویں پر جاتی, پانی بھر کے لاتی. اور مدینہ منورہ میں ایک کنواں ایسا تھا جو یہودی کا تھا, اور یہودی مسلمانوں کے دشمن, لیکن اس کنویں کا پانی بہت میٹھا تھا. اس لیے سب لوگ اس کنویں پر پانی بھرنے جاتے تھے. اور یہودی پیسے بہت لیتا تھا, تھوڑا پانی بھرنے کے بہت پیسے لیتا تھا. اب اس زمانے میں اتنی کمائی نہیں, اتنی آمدنی نہیں, تو لوگ پریشان ہو جاتے. اور سب سے زیادہ میٹھا پانی اسی کنویں کا تھا. اللہ اکبر. اب اللہ کے نبی نے صحابہ کو خیر خواہی سکھائی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت مالدار صحابی, آج بھی مدینہ منورہ کی بینک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اکاؤنٹ چل رہا ہے, آج بھی چل رہا ہے, اور بہت پیسے ہیں اس اکاؤنٹ میں. اس کا 50% حصہ تو اکاؤنٹ میں رہنے دیا جاتا ہے تاکہ ہر سال پیسہ بڑھتا رہے, اور اس کا 50% حصہ غریبوں, یتیموں, بیواؤں, مسکینوں اور پریشان حالوں پر خرچ کیا جاتا ہے. آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس کا ثواب مل رہا ہے. کیسی خیر خواہی کی ہوگی, کیسی سخاوت کی ہوگی کہ آج تک ان کے نام کا اکاؤنٹ, کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اکاؤنٹ ہے, مدینہ منورہ کی بینک میں چل رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ تو پریشان ہیں, پانی کی ضرورت ہے. یہودی کے پاس گئے, کہا یہ کنواں مجھے بیچ دے. اس نے کہا کیوں بیچوں, اس کنویں پر تو مجھے بڑا پروفٹ ہو رہا ہے, میں نہیں بیچتا کنواں. تو بڑے تاجر تھے, بزنس مین تھے, سمجھدار تھے. کہا ایک کام کر, کنویں کی پوری قیمت لے لے, لیکن 50% تیرا حق, 50% میرا حق, دونوں کا حق آدھا آدھا. کہا کوئی بات نہیں, یہ اچھی بات ہے, پوری قیمت بھی مل جائے اور 50% حق بھی مجھے مل جائے. پوری قیمت ادا کر دی. اب کیا کریں گے, کہا ایک دن تو پانی بھر, ایک دن میں پانی بھروں. بہت اچھا. کہا ٹھیک ہے, آج کا دن میرا, کل کا دن تیرا, طے ہو گیا. پورے مدینہ منورہ میں اعلان کروا دیا کہ یہ دن میرا ہے اور یہ دن فلاں یہودی کا ہے. جس دن میرا ہے اس دن ہر ایک کے لیے پانی مفت ہے. جو پانی لے جائے وہ پانی کا مالک ہے, اور اس کی مجھے کوئی قیمت نہیں چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دن آتا اور پورا کنواں پر لوگ بھر جاتے, پانی بھر بھر کے لے جاتے. اور یہودی کے بارے میں کوئی آتا ہی نہیں کہ ہم کیوں خریدے بھائی پیسے سے, ہمیں تو فری میں مل رہا ہے. تو یہودی نے دیکھا اب تو میں پھنس گیا, بڑے تاجر تھے. ایک کام کر, اب وہ آدھے کی قیمت بھی لے لے اور وہ پورا مجھے دے دے. اس نے کہا بہتر ہے, کوئی تو آتا نہیں. اس نے آدھا بھی بیچ دیا, پورا کنواں لے لیا اور لوگوں کے لیے وقف کر دیا کہ جو بھی آئے وہ پانی بھر کر کے لے جائے. اللہ, کیا دعا لگی ہوگی پیارے نبی کی, کیا دعا لگی ہوگی صحابہ کی, کیا دعا لگی ہوگی صحابیات کی. پتہ نہیں یہ کنواں کتنوں کے ایمان کے ملنے کا ذریعہ بنا. پیارے نبی نے یہ بات کوٹ کوٹ کے بھر دی تھی کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. خیر الناس من ينفع الناس, انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع زیادہ پہنچے, فائدہ زیادہ پہنچے. یوں فرمایا جب کوئی مومن کسی دوسرے بھائی کی حاجت روائی میں لگا لیتا ہے, وہاں تک اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں. اس لیے لوگوں کے کام آنا, لوگوں کے خیرخواہ بننا, میرے بھائی کا کام کیسے اچھا ہو جائے, کیسے وہ آگے بڑھ جائے, کیسے اس کے مسئلے حل ہو جائے. کوئی بیمار ہے کیسے اس کی دوائی کا انتظام ہو جائے, کوئی بیوہ ہے کیسے اس کے کھانے کا انتظام ہو جائے, کوئی پریشان حال ہے
कैसे उसकी परेशानी दूर हो जाए। रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है, दुनिया कितनी औरतें ऐसी होगी जिनके शोहर कोई नहीं, जिनके घर वाले कोई नहीं, जिनके आमदनी कोई नहीं और जिनका खर्चा उठाने वाला कोई नहीं। वो बेचारे लोग तड़प तड़प करके अपना रमज़ान गुजारते हैं। गुज़िश्ता रमज़ान में एक मौलाना का मुझे फ़ोन आया और कहा, मौलाना साहब आज 5वां रोज़ा चल रहा है, मैंने और इमाम साहब ने सहरी इफ्तारी में सिर्फ पानी और 1-2 खजूर के अलावा कुछ नहीं खाया। 5वां रोज़ा चल रहा है, हम एक गरीब इलाके में इमामत कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीर। मेरा तो दिल टूट गया कि हमारे दस्तरखान पर इतनी चीज़ें होती हैं जो ख़त्म नहीं होती, और कुछ दस्तरखान ऐसे भी होते हैं जिस दस्तरखान पर कोई फ्रूट नहीं होता, कोई फल नहीं होता। अरे उनको खाना पहुंचाने की बात तो बहुत दूर की, उनके लिए रोने वाला कोई नहीं, उनके लिए फिक्र करने वाला कोई नहीं, उनके लिए तड़पने वाला कोई नहीं कि चलो कितनी बेवा है उनकी फहरिस्त बनाए और रमज़ान से पहले किसी को बात करके या तो दे दे या दिला दे या देने वाले का पता बता दे, किसी से बात करके उनके घर में अनाज पहुंचा दिया जाए, कुछ कस्टर्ड पहुंचा दिया जाए, कुछ खजूर पहुंचा दी जाए, कुछ राशन पहुंचा दिया जाए। ये लोग इफ्तारी से पहले जब हाथ उठाएंगे ना तो हमारा नाम लेके दुआ करेंगे, ये बड़े खैरखा होते हैं। अल्लाह ताला हमें भी खैरखाई का जज्बा अता फरमाए। मदीना मुनव्वरा में एक मरतबा कहत पड़ा, कहत, गंदम नहीं, गेहूं नहीं, लोग परेशान, 5-7 गुना गेहूं की कीमत बढ़ गई। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का काफिला आया मुल्क शाम से, गेहूं का भरा हुआ। सब ताजिर लोग मदीना मुनव्वरा के बाहर पहुंच गए और कहा, उस्मान हमको दे दो। क्या दोगे? क्या नफा देंगे आपको। कितना दोगे? तो कहा 2 गुना, आपको आपने जितने में खरीदा है उसका दुगना आपको नफा देंगे। तो उस्मान ने कहा ये तो बहुत कम है। किसी ने कहा 3 गुना देंगे, ये भी बहुत कम। किसी ने कहा 4 गुना देंगे, ये भी बहुत कम। किसी ने कहा 5 गुना देंगे, 1 करोड़ का माल 5 करोड़ में जा रहा है, बोले ना ये भी बहुत कम। इससे ज्यादा कोई देने वाला हो तो बताओ। सब ने कहा इससे ज्यादा तो दे नहीं सकते, इससे ज्यादा देंगे तो हम बेचेंगे क्या रेट में? 7 गुना ज्यादा में तो बिक रहा है, 5-7 गुना में, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि एक कस्टमर है जो मुझे इससे ज्यादा दे रहा है। कितना दे रहा है? बोले 700 गुना है। 700 गुना? कहा मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में खर्च करेगा उसको इसका 700 गुना दूंगा। है तुम में से कोई इससे ज्यादा देने वाला? बोले कोई नहीं, ये पूरा गल्ला मदीना वालों के लिए हलाल है, जो चाहे ले जाए। अल्लाह अकबर कर दिया। क्या अखलाक, क्या प्यारे नबी की दुआ लगी होगी। ऐसे ही आज भी अकाउंट चल रहा है, क्या इनका पैसा खत्म हो गया? अरे अल्लाह के नाम पे देने से, खर्च करने से कम नहीं होता, बढ़ जाता है। अद्दीनुन नसीहा, दीन खैरखाई का नाम है। ये अल्लाह के नबी ने सहाबा को सिखाया था, हमें ये खैरखाई करनी है तो इंशाअल्लाह लोग मुसलमानों से मोहब्बत करेंगे, इस्लाम से मुतासिर होंगे जब हमारे अंदर खैरखाई होगी। एक सहाबी ने 3000 दिरहम का घोड़ा खरीदा, 3000 दिरहम का। किसी ने कहा वो बहुत सस्ता मिल गया, 5000 की कीमत चल रही है इसकी। बोला अच्छा 5000 चल रही है, हमने तो ये तय किया है कि खैरखाई करेंगे। 2000 लेके गए। भाई तेरी गलती हो रही, इतना अच्छा घोड़ा 3000 दिरहम में दे दिया, 2 ये रख ले। वो ताज्जुब करता है। खरीदार कभी आता है वो तो कहता है मैंने चालाकी कर ली, मैंने उसको बना दिया और मैंने सस्ते में खरीद लिया, अब मैं महंगे में बेचूंगा, मुझे नफा ज्यादा होगा। ये अजीब आदमी बोले। 3 दिन के बाद, कुछ दिन के बाद एक मेहमान आए जो घोड़े सवार के माहिर थे। उन्होंने कहा कि घोड़ा जरा हमें भी चलाने दो। बोले कोई बात नहीं, आप चला दो। वो घोड़े की पीठ पर बैठे और माशाल्लाह घोड़े को चलाया। कहा भाई शुक्र करो, इसकी कीमत बाजार में 7000 दिरहम चल रही है, मैं घोड़े का माहिर हूँ। अच्छा, उसकी बात को नोट किया, फौरन 2000 लिए कि कहीं धोखा ना हो जाए, कहीं उसने मजबूरी का, मैंने उसका फायदा ना उठाया हो। फिर 2000 लिए और वहां गए और दूसरे 2000 रुपए अदा किए। क्या ऐसा मुआशरा देखा है कि खरीदार आदमी कभी कीमत लौटाने के लिए जाए? जब ऐसा मुआशरा हो तो फिर ईमान कितनी तेजी से फैलता होगा और अखलाक का क्या बोलबाला होगा और क्या प्यारे नबी ने इन्हें अखलाक सिखाए होंगे। फरमाया फुतिहतिल मदीनतु बिल अखलाक,
کہ مدینہ منورہ فتح ہوا، یہ اخلاق کی برکت سے فتح ہوا۔ رمضان میں اللہ سے دعائیں کر کر کے ہمیں یہ اخلاق مانگنے ہیں، ہمیں یہ خیر خائی مانگنی ہے۔ پوری دنیا میں کوئی کرے نہ کرے، میں کروں گا، کیونکہ میری قبر میں کوئی دوسرا آنے والا ہے نہیں۔ لوگ اپنی قبر میں جانے والے، میں اپنی قبر میں جانے والا، میں خیر خائی کروں گا، میں ہر ایک کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کروں گا۔ پیارے نبی نے کتنے صحابہ سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ آپ لوگوں کے خیر خواہ بنیں گے، اور وہ پوری زندگی خیر خائی کرتے چلے گئے۔ ارے بغداد میں جن دنوں مسلمانوں کا راج تھا اور اسلامی حکومت قائم تھی اور مسلمانوں کا مرکز بغداد ہوا کرتا تھا، انگریز نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، بغداد میں مسلمانوں کا بڑا راج ہے اور یہ دنیا میں پھیلتے جا رہے ہیں، حکومت کرتے جا رہے ہیں، ارے دیکھ کے آؤ ان کے اندر کیا خاص بات ہے۔ ایک انگریز دیکھنے کے لیے آیا، جیسے ہی بغداد میں آیا بھوک لگی، ایک ریسٹورنٹ میں گیا، کھانا کھایا، دیکھا ایک آدمی بار بار دیکھ رہا ہے مجھے۔ جب وہ اپنا پیمنٹ پے کرنے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ جو آپ کے سامنے آدمی بیٹھا تھا نا، اس نے آپ کا پیمنٹ پے کر دیا؟ تو ہاں، وہ مجھے بار بار دیکھ تو رہا تھا۔ اس نے یہی کہا کہ یہ کوئی مسافر لگتا ہے، اجنبی آدمی لگتا ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، ریسٹورنٹ میں یہ کھانا کھا رہا ہے، اگر اس کو بتاؤں گا تو یہ منع کرے گا، اس لیے میں اس کو بتانا نہیں چاہتا کہ میں نے تیرا بل جو ہے وہ پیمنٹ کر دیا ہے، آپ اس کو بتا دینا، آپ اس سے پیمنٹ نہ لینا۔ وہ ہمارے مسلمانوں کے ملک میں آیا ہے، وہ مسلمانوں کے مرکز میں آیا ہے، وہ بغداد میں آیا ہے۔ ارے انگریز اتنا متاثر ہوا، اتنا متاثر ہوا کہ چلو بازار میں تو نکلوں۔ ایک دکان میں گیا، ایک 100 روپے کی چیز تھی، وہ خریدی تو دکاندار نے کہا کہ یہ چیز آپ کو سامنے والی دکان پر مل جائے گی، آپ وہاں سے لے لیں۔ وہ وہاں گیا، 100 روپے کی چیز خریدی، پھر اس کے دل میں ایک بات آئی کہ یہ چیز یہاں بھی تو مل رہی ہے۔ دوبارہ یہاں پر آیا، مسلمان بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ یہ چیز آپ کے یہاں نہیں مل رہی؟ کہا میرے یہاں بھی مل رہی ہے، 100 روپے کی ہے۔ پھر آپ نے مجھے سامنے کیوں بھیجا؟ لوگ اپنے گراہک بھیجتے نہیں بلکہ دوسروں کے گراہک کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا کہ بھائی اصل میں آج میرا بزنس اچھا خاصا ہو گیا، آج کے دن میں میرا بیوی بچوں کا خرچہ بہت اچھی طریقے پر چل جائے گا۔ میں نے دیکھا ہمارے سامنے وہ بھائی ہے، اس کی دکان پر کوئی گاہک نہ آیا، میں نے سوچا کہ میں آپ کو وہاں پر بھیج دوں تاکہ اس کو بھی کچھ نفع ہو جائے، آج کے دن کا اس کا بھی خرچہ نکل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ایسے اخلاق ہو تو لوگ اللہ کی طرف کیوں نہ آئے، اور لوگ جو ہے ایک اچھا سبق لے کر کے کیوں نہ جائے۔ وہ انگریز تو پورا حیرت میں ڈوب گیا اور ایک اچھا سبق لے کر کے وہ دنیا سے گیا۔ یہ تھے مسلمانوں کے اخلاق، یہ تھی مسلمانوں کی خیر خواہی، یہ تھا مسلمانوں کو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ۔ ایک مرتبہ وارنٹ جاری ہوا اور پولیس والے آئے پکڑنے کے لیے اور کہا کہ بھئی فلاں مولانا کو جیل میں لے جانا ہے، فلاں مولانا کو، اور یہ شاہی آرڈر ہے۔ 2 مولانا تھے ایک ہی نام کے، ایک چھوٹے سمجھے جاتے تھے، ایک بڑے سمجھے جاتے تھے، علم والے۔ تو جو چھوٹے مولانا کے پاس آئے کہ بھائی آپ کا وارنٹ ہے، ان کو پتا ہے کہ میرا نہیں ہے، وہ بڑے مولانا کا ہے، مجھے پکڑنے کے لیے نہیں آئے، وہ بڑے مولانا کو پکڑنے کے لیے آئے۔ وہ خود چلے گئے جیل میں، 4 سال تک جیل میں رہے، 4 سال تک کسی کو نہیں بتایا۔ ایک آدمی کو پتا چل گیا، اس نے کہا بھائی آپ 4 سال سے جیل میں ہیں، آپ کو پتا ہے وارنٹ آپ کا نہیں ہے، ان کے نام کا ہے۔ کہا اصل میں چھوٹا عالم ہوں، میرے پاس علم کم ہے، اگر میں جیل میں رہوں گا ان کے باہر رہنے سے امت کو فائدہ زیادہ ہے، ان کے پاس علم زیادہ ہے، شہر میں ایسے علماء کی ضرورت ہے، لوگ ان سے مسئلے پوچھنے کے لیے آتے ہیں، وہ مرجع ہیں، لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا اگر میں جیل میں رہ جاؤں گا تو پیارے نبی کی امت کا فائدہ ہو جائے گا، لوگوں کو اخلاق کا پتہ چلے گا، علم کا پتہ چلے گا، اللہ تک پہنچنے کا پتہ چلے گا، تعلق مع اللہ کا پتہ چلے گا، علم کی روشنی ان سے پھیلے گی۔ اس لیے میں نے اس خیر خواہی میں کہ ان سے لوگوں کو دین کا زیادہ فائدہ ہوگا، میں جو ہے جیل میں بند رہا اور ان کو باہر بھیج دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیا اخلاق تھے۔ ایک مرتبہ 4 بڑے بڑے علماء نے وقت کے بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا کہ ہم شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اللہ کی بات میں ہم کسی بادشاہ کی رعایت کریں گے
نہیں، اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا یہ چاروں علماء کو پھانسی کی سزا سنا دی جائے اور یہ چاروں علماء کو پھانسی دے دی جائے. پولیس لوگ آئے، ریمانڈ جاری ہوا، چاروں کو پکڑ کے لے گئے. ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو کھڑے تھے نا وہ علاقے کے بہت بڑے بزرگ تھے اور بادشاہ بھی ان سے بڑا متاثر تھا، ان سے مسئلے پوچھتا تھا، اپنے پرسنل مشورے ان سے کرتا تھا. اس نے کہا یار ان کو تو قتل کرنا نہیں ہے، ایک کام کریں پہلی باری ان کی آ جائے گی، 3 کو قتل کر دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں گے، جگہ چینج کرو. جگہ چینج کر دی، پھر وہی بزرگ پہلے. اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یار قتل کرنے والا پیچھے بھاگتا ہے، یہ آگے آ رہے ہیں. بلایا کہ حضرت میں آپ کو معاف کرنا چاہتا ہوں، آپ ہے کہ بار بار آگے آ رہے ہیں. میں نے سوچا کہ اگر پہلے مجھے سزا دے دی جائے تاکہ میرے بھائیوں کو اتنی دیر دنیا میں رہنے کا زیادہ موقع مل جائے. اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جس سے لوگوں کو زیادہ نفع پہنچے. ایسے عالی اخلاق ہو تو پھر انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ایسی خیر خواہی مانگیں گے. دیکھو رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ، نیت کرو انشاءاللہ رمضان کے مہینے کو وصول کریں گے، اچھا روزہ رکھیں گے. کیا مطلب اچھے روزے کا؟ فرمایا روزے میں جھوٹ نہیں، روزے میں دھوکہ نہیں، روزے میں غیبت نہیں، روزے میں کسی کو ستانا نہیں، روزے میں کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں. اور ویشن کی وجہ سے، ویمن کی وجہ سے، سگریٹ کی وجہ سے ہم روزہ آگے پیچھے کریں گے نہیں. نمبر 2، تراویح اچھی پڑھنی اور اس کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے کرنا. جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ ہم مزے لے لے کر کے کھاتے ہیں. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت لمبا سجدہ کرتے. کسی نے کہا حضرت سجدہ بہت لمبا کرتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ پتہ نہیں، ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ زندگی کا آخری سجدہ ہو، پھر موت آ جائے. ہر سجدے میں ایسا لگتا ہے، اس لیے سجدہ تھوڑا سا لمبا کر لیتا ہوں. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ سجدہ بہت لمبا کرتے. کسی نے کہا حضرت سجدہ بہت لمبا کرتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے، خلاصہ یہ کہ میں نے اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان میں نے اللہ کی گود میں اپنے سر کو رکھ دیا ہے، اس لیے مزہ آتی ہے مجھے تو میں لمبا سجدہ کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہم تراویح میں جلدی جلدی کرتے ہیں، جلدی جلدی نہ کریں. ہر سجدہ انسان کو اللہ کے بہت قریب کرتا ہے. تراویح بار بار نہیں آتی، رمضان بار بار نہیں آتے. کیا پتہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہو. یہ جذبہ، یہ شوق، یہ ولولہ انشاءاللہ اس رمضان میں آخرت کی تیاری کریں گے. رمضان کا ایک گھڑی انسان کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے. اگر مردے کو کہا جائے تیری کوئی تمنا ہے، وہ کہے گا اللہ مجھے رمضان کا بس ایک دن دے دے، اس ایک دن میں اپنی پوری آخرت بنا لوں گا. یہ ہے رمضان، اس لیے رمضان کو وصول کرو. ارے تاجروں بہت بڑی سیزن آنے والی ہے. فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور نفل کا ثواب فرض کے برابر. تاجر سیزن میں محنت کو بڑھاتا ہے. ارے رمضان میں نیک اعمال کو بڑھاؤ، قرآن شریف کی تلاوت کو بڑھاؤ، تہجد، اشراق، چاش، اوابین پڑھو، اور جو ہے سحری اور افطاری کے وقت میں کم سے کم 10-10 منٹ کی دعائیں کرو. کم سے کم 2 منٹ کی نہیں، 3 منٹ کی نہیں، 4 منٹ کی نہیں، 5 منٹ کی نہیں، کم سے کم 10-10 منٹ کی دعائیں کرو. کوشش کرو کہ جہاں پر افطاری کا دسترخوان لگے وہاں بیٹھ کر دعا نہ کرو. ہال میں افطاری کا دسترخوان لگ جائے اور گھر کے بیڈ روم میں لائٹ بند کر دو، مصلے بچھا دو، سب لوگ 15 منٹ پہلے مصلے پر بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. ابھی ایک آدمی دعا کر رہا ہے اور اس کی نظر شربت پر ہے، روح افزا پر ہے، بھجیے پر ہے، سموسے پر ہے، پکوڑے پر ہے، پائن ایپل پر ہے، تربوز پر ہے. دھیان لگے گا اس کا دعا میں؟ وہ 2 ہی منٹ میں ہاتھ نیچے کرے گا. وہ ارے گھر کے ایک کونے میں بیٹھو، اندھیرا کرو، اللہ سے لینے کا وقت. ارے مانگنا نہیں آتا، کوئی بات نہیں، صرف ہاتھ اٹھا کے فقیر بن کے بیٹھ جاؤ، وہ بن مانگے بھی بہت کچھ دے دے گا انشاءاللہ. اس لیے نیت کرو. اور گھر کی 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند، 15 منٹ پہلے گھر میں یہ بات جاری کر دو. 15 منٹ پہلے چاہے ایک چیز تیار نہ ہوئی ہو،
چاہے پہلے دن ہم سب افطاری میں بھوکے رہیں، صرف پانی پیئیں گے، لیکن 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند ہوگا۔ رمضان کا مہینہ گرم گرم کھانے کا مہینہ نہیں، گرم گرم آنسو بہانے کا مہینہ ہے۔ آج عورتیں پریشان ہیں، ان کے پاس دعا مانگنے کا وقت ہی نہیں ہوتا، جب مانگنے کا وقت ہوتا ہے وہ کچن میں ہوتی ہے۔ ان سے کہو کہ آپ ہال میں تیاری کر لیں، پنکھے بند کر لیں، سموسے کی پلیٹ کے اوپر اور پلیٹ رکھ دیں تاکہ وہ گرم رہے، لیکن 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند ہوگا، چاہے 2 دن ہمیں افطاری نہ ملے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا آخری رمضان تک 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند ہوگا، عورتیں روئیں گی اللہ کے سامنے، بچے روئیں گے اللہ کے سامنے، ہماری قسمت کھلے گی، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر فرمائیں گے۔ اور ہو سکے تو افطاری کے وقت جو ہے ایک ساتھ 2 گلاس پانی نہ پیا جائے۔ جو شخص افطاری کے وقت میں فوراً 2 گلاس پانی پیے گا، مغرب کی نماز میں بگاسے آنے شروع ہو جائیں گے، جمائی آنا شروع ہو جائے گی۔ شروع میں آدھا گلاس، تھوڑی دیر کے بعد آدھا گلاس، مغرب کی نماز کے بعد 1 گلاس، اور ہو سکے تو افطاری میں تھوڑا سا کم کھائے۔ ابھی ہمیں مغرب پڑھنی، اوابین پڑھنی، تراویح پڑھنی، اور مغرب کے بعد کھانا نہ کھائے، چائے وغیرہ پی لیں، تراویح کے بعد آپ اطمینان سے کھانا کھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ عبادت کو ٹارگیٹ کریں کہ اس رمضان کو مجھے وصول کرنا ہے۔ ارے ایک مجوسی کا، آگ کی پوجا کرنے والا، اس کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں، اس نے کہا بھائی جنت میں تو صرف ایمان والے جائیں گے، کہ بالکل سچی بات ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، میں اپنے گھر پر آیا، میں نے دیکھا میرا بیٹا باہر کچھ کھا رہا ہے، مجھے غصہ آیا، میں نے کہا بیٹا مسلمانوں کا پوتر مہینہ چل رہا ہے یار، رمضان ماس چل رہا ہے، مسلمانوں کے بچوں کے روزے ہیں، اور تو اس طرح باہر کھلے عام کھا رہا ہے۔ کہ مجھے غصہ آیا، میں نے کہا چل اندر چلا جا، میرے موت کا وقت آیا۔ اللہ نے کہا آپ نے پوری زندگی ہمیں ناراض کیا، مجوسیت اختیار کی، لیکن وہ آپ نے جو رمضان کا تھوڑا سا ادب کیا تھا نا، اپنے بچے کو کہا تھا چل اندر چلا جا، وہ ہمیں بہت پسند آیا۔ چونکہ رمضان کا مہینہ بہت بڑا ہے، اسی ادا پر آپ کو کلمہ بھی دیتے ہیں، آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ کلمہ پڑھا، انتقال ہوا، خدا نے جنت نصیب کر دی۔ آپ اندازہ لگائیں جو اتنا سا رمضان کا ادب کرے اس کو اتنا اونچا مقام ملے، تو جو روزے رکھے، تراویح پڑھے، دعائیں کریں، اپنی مستورات کے آرام کا خیال رکھیں، ان کو کتنا اونچا مقام ملے گا۔ اس لیے نیت کرو رمضان کو وصول کریں گے۔ آخری ایک بات، ہمارے یہاں ایک بزرگ نے عمرہ کیا تو بہت اچھا عمرہ کیا، لوگوں کو فائدہ ہوا، زیادہ وقت حرم شریف میں گزارا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بڑا اچھا عمرہ کیا، بڑا فائدہ ہوا لوگوں کو، آپ کا زیادہ وقت حرم شریف میں گزرا، تو میرے اوپر غصے ہو گئے۔ مجھے کہا میں نے کوئی عمرے میں جا کر عمرے کی قدر کی، وہاں جا کر میں نے حرم شریف میں وقت زیادہ گزارا۔ میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ میں نے تو ان کی تعریف کی۔ پھر انہوں نے کہا بیٹا جب میرے عمرے میں جانے کا وقت طے ہوا نا، تو اس کے 4 مہینے پہلے سے تہجد میں روتا ہوں، 4 مہینے پہلے سے، اے اللہ میری پورے سفر میں ایک بھی نماز آگے پیچھے نہ ہو، میں آخرت بنانے کے لیے جا رہا ہوں، میرا زیادہ وقت حرم شریف میں گزرے۔ بیٹا جیسی دعا کی تھی نا ویسا پورا ماجرا سامنے آ گیا۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ دعا پہلے کرنے کی ہوتی ہے، برکتیں تب ملتی ہیں۔ ابھی شعبان کا مہینہ ہے، ابھی سے دعا کریں ہم 5 دعا۔ اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں، اچھا روزہ، اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر، قرآن شریف کی تلاوت زیادہ، تہجد، اشراق، چاش اور اوابین، سحری اور افطاری کے وقت میں 10-10 منٹ کی دعائیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور ہمارے یہاں عید کی خریدی کرنے رمضان میں نکلتے ہیں، ارے ابھی شعبان میں کر لو، سب بچوں کے کپڑے بنا کر کے رکھ دو تاکہ ٹیلر لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکیں، بیچارے ان کو تو وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس لیے نیت کرو کہ اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزاریں گے۔ بھائی ویستان والوں، مسجد سعودی والوں، آپ کی مسجد میں آ کر دل بڑا خوش ہوا، آپ لوگوں کی طلب کو دیکھ کر۔ سنا اختر بھائی بڑے اللہ والے تھے اور بڑی دین کی محنت کرتے تھے، علماء سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے، ان کی چاہت تھی کہ ہم یہاں آئے بیان کے لیے ایک مدت سے، لیکن ہم آ نہیں سکتے تھے۔ 15 دن پہلے ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک لڑکی بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا کی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا نصیب فرمائے۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ اس مسجد کا 20,000 روپے قرضہ ہے۔ کتنا قرضہ ہے؟ 20,000 روپے۔ اللہ کے گھر کا قرضہ ہو، اچھی بات ہے،
اللہ کے گھر کا قرضہ ہو اچھی بات ہے، مسجد میں اس کا اعلان ہو رہا ہو یہ اچھی بات ہے، مناسب نہیں ہے. لیکن کیا کریں، اگر بستی والے تھوڑی تھوڑی توجہ دے دیں، 200 روپئے تھوڑا دل بڑا کر دیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا کہ اللہ کے نام پہ دیا اللہ نے اس کو فقیر کر دیا. نا 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 نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کس کو دیا؟ گندم لوگوں کو دیا نا، کہا اللہ کے راستے میں دوں گا اللہ 700 گنا زیادہ دے گا. تو انشاءاللہ اللہ کے نام پہ دینے سے کچھ کم ہوتا نہیں ہے، وہ شیطان ڈراتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بہت دیا اللہ کے نام پہ، آج بھی اکاؤنٹ چل رہا ہے. اور کتنے ایسے تھے مغل کے بادشاہ جو زیادہ دے نہ سکے، آج چمگادڑوں نے ان کی قبروں پر سایہ کیا ہوا ہے، ان کا نام و نشان نہیں. اس لیے دل کھول کے دینا. تو نیت کرو انشاءاللہ آج اتنا دے کر جائیں گے للہ رقم کہ مسجد کا جو ہے قرضائی ادا ہو جائے گا. اچھا ایک بات پوچھ لوں، بس جو ہے بس یہ آٹومیٹک چلتی ہے کہ کوئی چلاتا ہے؟ بولو بھائی، کوئی چلاتا ہے. اچھا آپ نے بس میں سفر کیا؟ دیکھا جو پیچھے بیٹھا ہے نا بس میں، وہ اسپیڈ بریکر پہ بمپر پہ بہت زور سے اچھلتا ہے. پھر وہ نیک ہو، برا آدمی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو، جو بس میں پیچھے بیٹھے گا وہ اسپیڈ بریکر پر زور سے اچھلے گا. اور جو ڈرائیور کے پیچھے ہو اس کو پتا چلتا یہ دنیا بس ہے، اللہ اس کو چلا رہا ہے، جو جتنا دور ہوگا اللہ سے اتنا اچھلے گا. پھر کوئی بھی ہو، مالدار ہے، غریب ہے، نیک ہے، دیندار ہے، وہ نہیں دیکھا جائے گا. اللہ سے دور ہوگا اچھلتا ہی رہے گا. حالات، تکلیف، عاملوں کے چکر، ڈاکٹروں کے چکر، پیسوں میں بے برکتی، 2 کام بنانے جائے گا 4 کام بگڑیں گے، 4 کام بنانے جائے گا 8 کام بگڑیں گے، بیوی کی فرما برداری نہیں، بچے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں.